رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، سورہ اخلاص کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی. اس میں جو سب سے پہلا جملہ تھا قل هو اللہ احد، اس کے بارے میں کچھ تفصیلات اس سے پہلے آپ کے گوش گزار کی گئی. اس کے بعد دوسرا جملہ ہے اللہ الصمد، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. عام طور پر علماء نے صمد کا ترجمہ بے نیاز سے کیا ہے. علماء نے بحث کی ہے کہ صمد کے اصل معنی کیا آتے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بہت سارے معانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے بعض حضرات نے صمد کے معنی بیان کیے ہیں بے عیب، جس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو. بعض نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ صمد کہتے ہیں اس ذات کو جو ہر طرح کامل ہو، جس کے اندر سارے کمالات جمع ہو. بعض علماء نے صمد کے معنی بیان کیے ہیں عالی قدر، بہت ہی بلند و بالا، لیکن اس کے جامع معنی وہ ہیں جو بہت سارے حضرات مفسرین نے اختیار کیے ہیں، اور وہ یہ کہ صمد کہتے ہیں اس ذات کو جس کی طرف ساری مخلوق اپنی حاجات میں، اپنی ضروریات میں، اپنے مسائل میں، اپنے حوادث میں، اپنی پریشانیوں میں رجوع کرتی ہے، اور وہ خود کسی بھی چیز میں کسی کا محتاج نہیں. اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے نیاز. بے نیاز وہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ تمام سے مستغنی ہے، اسے کوئی ضرورت اور حاجت نہیں پیش آتی، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ انسانوں کی ضرورت، نہ فرشتوں کی ضرورت، نہ جنات کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی ضرورت، بلکہ وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے اور مستغنی ہے. اس کے برخلاف ساری کے ساری مخلوق اللہ ہی کی طرف رجوع کرتی ہے. جب حوادث پیش آتے ہیں، مسائل پیش آتے ہیں، پریشانیاں پیش آتی ہیں، ضرورتیں پیش آتی ہیں، رزق کا مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، یا اور کوئی بات پیش آئے، ساری مخلوق اللہ ہی کی طرف رجوع کرتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بے نیاز وہ اللہ کی ذات ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور ساری دنیا کو، ساری مخلوق کو اس کی ضرورت ہے. اس کو کہتے ہیں صمد. اللہ نے کہا اللہ الصمد. لوگوں نے سوال کیا تھا اللہ کے بارے میں، جواب میں بتایا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو وہ ہے صمد اور بے نیاز، جس کی طرف
ساری مخلوق رجوع کرتی ہے، لیکن اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ یہ مشرکین جو بہت سارے خداؤں کی پوجا کرتے تھے اور بے شمار انہوں نے خدا بنا رکھے تھے، اور عام حالات کے اندر وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے اور سارے راستے ان کو بند نظر آتے تو یہ مشرکین اپنے بتوں کو چھوڑ کر اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ ایک جگہ قرآن کریم کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب یہ مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں اور خشکی پہ لا کے اتار دیتے ہیں، اذا ہم یشرکون، تو پھر وہی وہ مشرکانہ روش اختیار کر لیتے ہیں اور بتوں کی پوجا میں لگ جاتے ہیں۔ جو بت ان کو مصیبت میں کام نہیں آتے، ان کی پوجا کرتے رہتے ہیں، لیکن جب مصیبت ان کو آتی ہے تو ان کو چھوڑ کر اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ میں فرمایا اور کہتے ہیں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احیط بهم دعوا اللہ مخلصین له الدین۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تمہیں خشکی میں اور سمندر میں سیر کراتا رہتا ہے۔ خشکی میں بھی سیر کرانے کے اللہ نے راستے بنائے، سمندر کے اندر بھی، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور یہ کشتی ان کو لے جاتی ہے اور خوشگوار ہوائیں ان کو آگے بڑھاتی ہیں، وہ فریحوا بہا، اور یہ خوش جاتے رہتے ہیں، جاءتھا ریح عاصف، تو اچانک ان کے اوپر کوئی سخت ہوا آ جاتی ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، اور تمام طرف سے موجیں آ کے ان کا گھیرا کر لیتی ہیں، وظنوا انہم احیط بہم، اور ان کو خود یہ خیال ہوتا ہے کہ اب تو ہم گھیرے میں آ گئے اور مصیبت میں پھنس گئے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کی روش یہ ہے کہ اللہ ہی کو وہاں پکارتے ہیں جب مصیبت میں گر جاتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر آپ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیں تو ہم شکر گزار لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے رہائی دے دیتے ہیں تو پھر وہ زمین پر بغیر کسی حق کے سرکشی پہ اتر آتے ہیں۔ یہ ہے مشرکین کا طرز عمل۔ اس سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساری مخلوق، سارے انسان عام حالات میں تو ہے، اور جب یہ مشرکین مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو وہاں اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی صمد ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی طرف رجوع کیا جانا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں مصیبتوں سے رہائی دینے والی ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں ہر چیز عطا کرنے والی ہے۔ اسی طریقے پر قرآن کریم نے متعدد پیغمبروں کا ذکر کیا اور بتایا کہ جب ان کو پریشانیاں پیش آئی
جب ان کو حاجتیں پیش آئی تو انہوں نے اللہ ہی کو پکارا، اللہ ہی سے التجائیں کی، اللہ ہی سے درخواستیں کی، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے رہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری دے دی، انہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کو اس بیماری سے نجات عطا کی۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب نے اللہ کو پکارا اور کہا کہ اللہ مجھے مصیبت اور پریشانی نے آ کے پکڑ لیا ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں، میرے اوپر رحم فرما دیجیے۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، بس ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور جو مصیبت اور پریشانی تھی ہم نے اس کو دور کر دیا۔ اسی طریقے پر قرآن کہتا ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اور مصلحت سے مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیے گئے۔ وہاں پر جب یہ مصیبت ان کو پیش آئی، انہوں نے وہاں کی اندھیریوں میں پکارا تو کس کو پکارا؟ قرآن کہتا ہے فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، انہوں نے وہاں کی ظلمتوں میں اندھیریوں میں پکارا اپنے پروردگار کو اور یہ کہا کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، اور میں ہی دراصل ظالموں میں سے تھا۔ اللہ کہتے ہیں فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ان کی اس پریشانی اور غم سے ان کو نجات عطا کر۔ دیکھیے حضرت ایوب نے پکارا مصیبت میں تو اللہ کو پکارا، جب حضرت یونس نے پکارا اپنی مصیبت میں تو اللہ ہی کو پکارا، اور جب حاجتیں ضرورتیں پیش آتی تھی پیغمبروں نے اللہ ہی کو پکارا، بچے کی ضرورت پیش آئی انبیاء نے اللہ کو پکارا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے لیکن ان کو بچے نہ ہوئے، لیکن انہوں نے کسی اور کو نہیں پکارا، پکارا تو اللہ کو پکارا اور اللہ سے التجائیں کی کہ اللہ مجھ کو اولاد دے دیجیے۔ اللہ نے ان کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شکل کے اندر ایک بہترین بچہ عطا فرمایا، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ان کو بچے نہ ہوئے تھے، انہوں نے پکارا تو اللہ کو پکارا اور کہا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بچہ عطا کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تمام کی سنتا ہے، تمام کو دیتا ہے، وہ داتا ہے، وہ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، وہ پریشانیوں کو ہٹانے والا ہے، وہی سب کچھ ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ۔ اس لیے اللہ الصمد کہہ کر اللہ نے ساری مخلوق کو بتا دیا، تمام انسانوں کو بتا دیا کہ میری ذات وہ ذات ہے کہ تم سب میرے محتاج ہو اور میں تم میں سے کسی کا کسی بھی چیز میں محتاج نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو اور میں ہی غنی ہوں، میں ہی مستغنی ہوں، میرے پاس ساری دولتیں، میرے پاس سارے خزانے، میرے پاس سارے اختیارات، میرے پاس ساری طاقتیں، میرے پاس سارا علم، سب کچھ میرے پاس موجود ہے۔ میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نواز دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں محروم کر دیتا ہوں، اور سب کچھ اختیار میرا ہے۔ یہ ہے اللہ الصمد کا معنی۔ اس میں اللہ نے سمجھا دیا کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ایک تو اوپر بتایا اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، اور ایک ہونے کا کیا مطلب، اس کی بڑائی اور اس کی یکتائی کا میں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا تھا۔ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، تم سب میرے محتاج ہو،
میں تم میں سے کسی کا محتاج نہیں۔ آج اس عقیدے کو اپنے دلوں کے اندر اچھی طرح بٹھا لینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کفر اور شرک جگہ جگہ پھیلایا جا رہا ہے۔ مختلف لوگ مختلف انداز سے مختلف چیزوں کی بڑائی کا تصور ذہنوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ وہ دور ہے جس کے اندر تعلیم کے نام پر شرک کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی اور خود اپنے اندر بھی ایمان کامل طور پر داخل کرنے کی ضرورت، اور اللہ کی بے نیازی اور اللہ کی صمدیت اور اللہ تعالیٰ کا مستغنی ہونا اور ہم سب کا اللہ کا محتاج ہونا، اس عقیدے کو اچھی طرح جما لینے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ آج ایسے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ایمان کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور مخلوقات کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ قرار دے کر ان کی دعائیاں دی جاتی ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، اور بزرگوں کے مزارات کے اوپر جا کر ان کی منتیں مانی جاتی ہیں، ان کو سجدے کیے جاتے ہیں اور ان سے مانگا جاتا ہے اور ان سے بچے طلب کیے جاتے ہیں۔ عورتیں اس سلسلے میں بے تکی حرکتیں وہاں پر جا کر کرتی رہتی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی اس آیت کے خلاف ہے۔ اللہ نے یہی تو بتایا، اللہ کی طرف آؤ، حاجت کو پورا کرنے والا میں، مصیبت کو دور کرنے والا میں، پریشانیوں کو دور کرنے والا میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، تم سب میرے محتاج ہو۔ اور اس سب کے اندر کیا کیا آ گیا؟ زمین، آسمان، چاند و سورج، ساری کے ساری مخلوق، تمام کے تمام انسان، پیغمبر بھی، اولیاء اللہ بھی، غوث و قطب و ابدال بھی، اور ساری دنیا کی چیزیں، یہ سب کچھ اس کے اندر آ گئی، اور اللہ نے بتایا تم سب کے سب میرے محتاج ہو۔ انبیاء بھی اللہ ہی کے محتاج، اولیاء اللہ بھی اسی کو پکارتے ہیں اپنی حاجتوں میں، ضرورتوں میں۔ اولیاء اللہ نے یہ سبق نہیں پڑھایا کہ تم ہم سے مانگو، پیغمبروں نے یہ سبق نہیں پڑھایا کہ ہم سے مانگو، بلکہ سبق یہ پڑھایا کہ اللہ سے مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سبق پڑھا کر گئے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اے اللہ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کسی اور سے نہیں مانگی جائے گی، اللہ سے مدد طلب کی جائے گی۔ اللہ ہی کو حاجت روا، اللہ ہی کو مشکل کشا، اللہ ہی کو دافع البلیات، اللہ ہی کو حل مشکلات، سب کچھ سمجھا جائے، یہ عقیدہ اس کے اندر تعلیم فرمایا گیا۔ اللہ الصمد۔ تو یہ دو باتیں ہوئی، دو آیتیں ہوئی۔ پہلی آیت تھی قل هو اللہ احد، جس کا ترجمہ ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اور یہ دوسری آیت ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کی تشریح آج آپ کے سامنے کر دی گئی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے اور پکا اور مستحکم عقیدہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔